الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزانی محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے آمین۔ اور جتنے لمحے گزرے اللہ پاک ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اجر تو عمل والوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بندہ ویسے تو کچھ بھی نہیں، جب عمل سے آراستہ ہوتا ہے تو بہت کچھ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محتشم، آقا کی زبان اطہر سے جب بات نکلتی ہے تو وہ حق ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ پریشان نہیں رہتا، اور ان میں سب سے پہلی بات سچائی ہے۔ جو سچ کا دامن تھام لیتا ہے پھر اس کی زندگی سے پریشانی ہٹ جاتی ہے۔ آج عزیزان محتشم، میں اور آپ سچائی پر نہیں رہے۔ آج کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ کو شامل کرنا ہم سب سے بڑی چلاکی سمجھتے ہیں۔ آج سچے بندے کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اس کو عقل مند دانا سمجھتے ہیں جو جھوٹ بول کے جھوٹی عزت چاہ رہا ہوتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، یہ چند لمحوں کی گھڑیاں ہیں جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، پھر ہم نے اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے کہ تم دنیا میں بھیجے گئے تھے، کیا کیا ہے تم نے؟ جس کے سامنے پیش ہوتے ہوئے حضرت صدیق اکبر یہ کہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا، کٹ گیا ہوتا اور اللہ مجھے تیرا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جس بارگاہ میں عمر جیسی ہستی 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت کرنے والی اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود چاند رات ہوتی ہے، ہر ایک خوشی منا رہا ہے، اور عمر مسجد نبوی کے کونے میں لگ کے رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک راضی ہو رہے ہیں کہ کل تو عید کا دن ہوگا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا کونے میں لگ کے رو رہا ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، محبتوں کا شکریہ، نہیں بس آپ کی مہربانی، آپ بیٹھیں، آپ کی توجہ میری سب سے بڑی دولت ہوگی، نبی کے صدقے ہی سب کچھ مل رہا ہے، میرا دھیان بھی اس طرف چلا جائے گا، آپ کا بھی دھیان اسی طرف رہے گا، پھر ہم کھو جائیں گے دولت کی اس ریل پیل میں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینتیں ہیں، والباقیات الصالحات، کام تو آنے والے نیک اعمال ہیں۔ اور عزیزان محتشم، عمل کب نیک بنتے ہیں؟ جب اعمال کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو عزیزان محتشم، اب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کا حال سنیے۔ ایک دن گشت پر نکلتے ہیں تو
راستے میں ایک عورت کا گھر آتا ہے اور اس کے بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو تڑپ اٹھتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں، عمر کی جان کو رو رہے ہیں، اور حضرت عمر تڑپ اٹھتے ہیں۔ سچے لوگ تھے، سچے رب کے ماننے والے تھے، تڑپ اٹھتے ہیں کیا کیوں عمر کی جان کو رو رہے ہیں؟ کہا میں نے ہنڈیا رکھی ہوئی، اس میں پتھر ہے، پانی ہے اور پتھر ہے، بھلا کبھی پتھر پانی میں پگھلے؟ تو بچوں کو بہلانے کی غرض سے ہنڈیا اوپر رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ روتے روتے سو جائیں۔ تو عمر کو نہ رہوں تو کس کو رہوں؟ وہ حاکم ہے، اسے محکوم کا خبر نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ اس کی عوام کیسے وقت گزار رہی ہے۔ عزیزان محتشم تڑپ اٹھے، حضرت عمر فوراً لوٹے اور اپنے کانوں پہ ساز و سامان رکھا۔ آپ کا غلام تھا اسلم، وہ کہتا حضرت میں لے جاتا ہوں۔ کہا کل قیامت کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا، کل قیامت کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا، آج تو میں آپ سے بڑی بڑی باتیں کر لوں گا، کل قیامت والے دن میرا بوجھ آپ اٹھائیں گے۔ نہیں دوستانی گرامی قدر، میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، میرا جواب دے کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں، بے نشین کر لیجئے۔ اب حضرت عمر تڑپ اٹھے اور ساز و سامان اٹھا کے جب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے آگ جلانے میں مدد کی، ساز و سامان میں مدد کی تاکہ جلدی پک جائے۔ جس کے بچے بھوکے ہوں ماں کو قرار نہیں آتا، ماں ساری رات نہیں سوتی۔ یہ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے، کسی ماں کا بیٹا بھوکا ہو، ماں گھر بیٹھے بیٹا باہر ہو، وہ باہر سے کھاتا بھی پھرے، ماں کو چین نہیں آتا جب اپنے ہاتھ سے کھلانا دے، تو ماں بے قرار رہی۔ تو بے قرار ماں کو قرار دینے کے لیے عمر نے اپنے کاندھوں پہ سامان رکھ کے اس کے گھر لے آئے۔ عزیزان محتشم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ساتھ مدد بھی کرتے ہیں، اور جب بچے یہ کھانا تیار ہو گیا اور بچوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا بچہ بن کے چلتے ہیں، کونی اور گھٹنوں کے بل، تاکہ بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، مسکراہٹ آ جائے۔ عزیزان محتشم جب ایسا کیا تو بچے مسکرا پڑے، بچے مسکرائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب بچے ہنس رہے ہوں تو ماں کا دل راضی ہو جاتا ہے، بچے خوش ہو جائیں تو ماں راضی ہو جاتی ہے۔ تو کہا موقع ہے آج فائدہ اٹھا لیتا ہوں، کہا عمر کو معاف کر دے، کہا عمر کو نہیں معاف کروں گی، عمر کی تو جان کو رو رہی، اسے خبر نہیں، کہا عمر بھی ایک انسان ہے، اس سے بھول ہو سکتی ہے، اور وہ جنگ و جدل میں مصروف رہتا ہے، لوگ اس سے ملنے آتے ہیں۔ عزیزان محتشم ابھی یہ کلام ہی ہو رہا تھا کہ عمر کو معاف کر دے، وہ کہتے نہیں عمر کو پھر بھی معاف نہیں کروں گی، عمر کو خبر نہیں کہ اس کے محکوم کیسے وقت گزارے۔ آج عزیزان محتشم بادشاہوں کو خبر نہیں کہ اس کی رعایا کے ماحول کیسے ہیں، کس کے گھر کا چولہا گرم ہو رہا ہے۔ عزیزان محتشم ہم یہ الزام تو ضرور لگا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کو خبر نہیں، ایک ایک فرد کو یہ جواب دہ ہونا پڑے گا جو گھر میں بھی حکومت کر رہا ہے۔ ہر گاؤں کی جس کو نمبرداری ملی ہے اس سے گاؤں کا جواب پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے گاؤں کی نمبرداری دی تھی، تو جواب دے۔ پیر صاحب آج بڑے مرید کر لیتے ہیں، یہ باتیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، بڑے مرید ہو جاتے ہیں جی، بڑی پیر صاحب کی بات ہے، بڑے اس کے مرید ہیں، مریدوں سے کام نہیں بنے گا۔ آؤ عزیزان محتشم حضور کی غلامی سے کام بنے، سبحان اللہ، یعنی مجھے میرے مرید بچا لیں گے، بڑے مرید ہیں پیر صاحب کے تو بچ جاؤں گا، حساب ہی نہیں ہوگا۔ آؤ عزیزان محتشم اگر حساب سے بچنا چاہتا ہوں تو دامن مصطفیٰ کو تھامیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محتشم اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ عمر کو بخش دے، کہتے اتنا ہی سفارش کر رہا ہے، آخر عمر کا لگتا کیا ہے؟ جب آپ نے کہا کہ میں عمر ہوں، وہ عورت تڑپ اٹھی۔ آؤ عزیزان محتشم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک عورت کی الفاظوں پر تڑپ اٹھے اور اس کے گھر کی غلامیت کرے، اس کے گھر کا چولہا جلائے اور جھک جھک کر پھونک مار کے آگ کو تیز کرے، کہیں اس کے بچوں کو اور زیادہ تکلیف نہ ہو، اور زیادہ
یہ مصیبت نہ جھیلنی پڑے، بھوک کا مول اور زیادہ نہ گزارنا پڑے، عمر اس میں جلدی حصہ ڈال اور اس سے معافی مانگ لے، ورنہ روزے معیشت جو عمر کہتے تھے کہ اگر نہر فرات پہ کتا بھی مر گیا تو عمر اس کا بھی جواب دے گا۔ آؤ عزیزان محتشم، یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں، اگر مجھے یہاں رات کے پچھلی رات بٹھا دیا جائے اور میں گھنٹوں تقریر کر دوں تو کون جواب دے گا میرے حصے کا؟ اگر آپ ناراض ہو گئے اور آپ پر یہ ناگوار گزرا تو کون جواب دے گا؟ عزیزان محتشم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک جگہ حضور نے گورنر مقرر کیا، تو اس وقت ہوتا یہ تھا جو گورنر ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتا تھا، وہی امامت کرواتا، آپ امامت کرواتے تو تلاوت کیا کرتے، لمبی ہو جاتی، لمبی تلاوت کیا کرتے۔ عزیزان محتشم، جب لمبی تلاوت کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی کہ معاذ ہم تھک جاتے ہیں، تھوڑا کرم کیا کر، تھوڑی تلاوت کیا کر، تھوڑی تلاوت کیا کر، ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے کھڑا نہیں رہا جاتا، ہم تھک جاتے ہیں۔ عزیزان محتشم، کیا قرآن سے بڑی نعت بھی ہے کوئی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت معاذ خاموش نہ ہوئے، وہ اپنی روٹین پر رہے، وہ اپنے اسی فارمیٹ میں رہے اور اسی طرح وہ تلاوت زیادہ کرتے رہے۔ صحابہ عرض بھی کرتے رہے، درخواست بھی کرتے رہے کہ یار کرم کر ہم پر، اے بھائی معاذ ہم پر کرم فرما۔ جب یہ بات نہ انہوں نے سنی اور تلاوت اپنی اسی طرح کرتے رہے، لمبی تلاوت کرتے رہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم روزے محشر عزیزان محتشم ہم اپنے آقا سے یہ شکایت کریں گے، ہم اپنے آقا سے یہ شکایت کریں گے۔ عزیزان محتشم، اب آقا کی بات آئی تو جب آقا کے سامنے پہنچے تو عزیزان محتشم حضور سے کہتے ہیں آقا ہم معاذ کو کہتے رہے کہ تلاوت کم کیا کر، لیکن معاذ نے کم نہیں کی، ہم تھک جاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اے معاذ کیا تو فتنہ پرداز ہے؟ اب ذہن نشین کیجئے، حضرت معاذ تو وہ ہستی ہیں جو میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں، میری کیا اوقات ہے؟ ڈرتا اس لیے ہوں، یہ دل نہیں ہوتا کہ بانی محفل کو جان بوجھ کے تنگ کروں۔ میں ان کو کہا کرتا ہوں سارے چاہنے والوں کو، یار وقت پر بائنڈ اپ کیا کرو۔ کوئی غریب بھی آیا ہوتا ہے، کوئی پھیری والا بھی آیا ہوتا ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے میں بھی حضور کے میلاد میں ایک ایک نعت بھی پڑھ لیں تو کافی ہوتا ہے، ایک ایک بات بھی کر لیں تو کافی ہوتا ہے۔ عزیزان محتشم، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیض یاب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں، اور محفلوں کو لمبا کرنے سے محفل کامیاب نہیں ہوتی، حضور کو راضی کرنے میں محفل کامیاب۔ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں تو عزیزان محتشم وہ راضی نہیں ہوتے، اگر میں ان کے لیے کر رہا ہوں تو وہ بھی راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ عزیزان محتشم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عورت کو راضی کرتے تو کبھی اس کے گھر نہ جاتے اور اس سے ڈرتے نہ، اسے ویسے دھمکی لگا کے چپ کروا دیتے، نانا دوستان گرامی قدر۔ حضرت عمر اس سے نہیں ڈر رہے تھے، رب سے ڈر رہے تھے، رب سے ڈر کے اس کے گھر کے چولہے کو گرم کر رہے تھے۔ اور حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہی عمر مسجد نبوی میں بیٹھے، چاند رات ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ صبح عید ہے، رمضان کے روزوں کا صبح اجر ہے، ظاہری اجر مل رہا ہے عید کی صورت میں۔ تو عزیزان محتشم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں لگ کے رو رہے ہیں اور ایک ہی بات کی رٹ لگا رہے ہیں، اللہ عید تو ان کی جن کے روزے قبول ہو گئے، عمر کا کیا بنے گا، عمر کا کیا حال ہوگا جن کے روزے قبول ہو گئے، عید تو ان کی۔ عزیزان محتشم، میلاد تو انہوں نے سجایا جن کے میلاد قبول ہو گئے، اور سچے دل سے میلاد سجایا کرو اور سچے دل سے پڑھا کریں، چاہے دو شعر ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن جب بھی پڑھیں دل سے پڑھیں، دو باتیں کریں جب بھی کریں دل سے کریں، اور اپنے دل کو سچائی کے دامن تھما دیجئے، اس کو سچا کر لیجئے، نفرت انگیزی نہیں دیتا، محبتیں پھیلاتا ہوں، اور اخلاق ڈیویلپ کریں، اور آپس میں وصیت و نصیحت بھی کریں تو اتنی خفیہ ہو کسی کو خبر نہ ہو۔ عزیزان محتشم، یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے ہم بڑے، ہم یہاں سٹیج پہ بیٹھنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں محبت کی دنیا میں لینا چاہیے، جو نہیں جانتے انہیں نہیں خبر ہے، ان کو خبر بھی دے تو پیار سے دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پگلی عورت آ گئی،
وہ پگلی محدثین نے لکھا ہے ورنہ جس کا تعلق حضور سے ہو جائے وہی تو اصل عقل ہے. سبحان اللہ. علیدہ نے محتشم وہ پگلی خاتون تھی اور حضور سے کہتی ہے میں نے آپ سے بات کرنی. حضور فرماتے ہیں فرمائیے. کہا یہاں نہیں کرنی وہاں کرنی ہے. اب اس کی باتیں بھی بھدی تھی. عقل جب پورا نہ ہو تو باتیں بھی اپنی انداز کی ہوتی ہیں. تو اس نے کرنی شروع کر دی کرتی رہی. عورت عقل رکھتی ہو پھر بڑی باتیں کرتی ہے. تو جب اس کے پاس عقل ہی نہیں تھا تو اس کی باتیں چلتی رہی. عزیزہ نے محتشم جب وہ جانے لگی اس نے کہا ہوں بس میں تو چل لی ہوں. حضور فرماتے ہیں خاتون ایک بات سن لے, جب تیرا دل چاہے نا بات سنانے کو کوئی نہ سنے تو میرے پاس آ. اب اچھی باتیں نہیں تھی, کوئی تاریخ کی باتیں نہیں بتا رہی تھی, کوئی حدیث کی باتیں نہیں سنا رہی تھی, لیکن حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ اگر باتیں بھدی بھی ہوں ایک بات کو کوئی 100 دفعہ بھی رپیٹ, میں نے روایات میں پڑھا ہے 100 دفعہ بھی رپیٹ کرتا, حضور ایسے توجہ دیتے جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں, جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں, یہ پہلے نہیں سنی تھی. او عبیدہ نے محتشم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں جب تیرا دل چاہے نا باتیں سنانے کو تو میرے پاس آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے. کہتے آقا یہ تو پگلی ہے, یہ آ رہی ہو تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں, یہ جان نہیں چھوڑتی, لمبی نشست کر لیتی ہے, باتیں کرتی رہتی ہے. حضور آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے, اس کی تو حضور کوئی بھی نہیں سنتا. جب یہ کانوں پہ بات پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یا رسول اللہ اس کی تو کوئی نہیں سنتا, تو حضور فرماتے ہیں اے عمر جس کی کوئی نہیں سنتا محمد بھی نہ سنے تو پھر کدھر جائے, پھر کس طرف جائے. آؤ عزیزان محتشم, آؤ ہم وہ ماحول پیدا کریں, وہ انداز پیدا کریں. آؤ تنگ نہ کریں لوگوں کو, ایسے بھی انداز نہ پیش کریں اور ایسے بھی نہ کریں کوئی غلطی کر بیٹھے تو کسی لوگوں کے سامنے اسے ہم پکڑ لیں. آؤ اکیلے بیٹھیں گے باتیں ہو جائیں گی. تو عزیزان محتشم یہ سارے انداز ہمارے نبی کے ہیں. ایک آدمی کی ایک جاتی تھا, سادہ بندہ تھا, وہ عربی آیا تو اس نے کھڑے کھڑے مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, کھڑے کھڑے. تو عزیزان محتشم صحابہ تڑپے یہ کیا کر رہا ہے, اور کچی مسجد دھونا بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ کبھی آپ کا وقت گزرا اور میرا تھوڑا وقت گزرا ہے, کچی مسجد صاف کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے, تو دھونا یہ اور بھی مشکل ہے. تو عزیزان محتشم اب وہ پیشاب کر رہا تھا تو صحابہ تڑپے, حضور نے منع کر دیا کہ اسے جو کر رہا ہے کرنے دو. اور عزیزان محتشم جب اس نے پیشاب کیا, پیشاب کھڑے ہونے تو ٹھیک ہی نہیں, تو پھر مسجد میں, تو عزیزان محتشم حضور نے روک دیا, صحابہ کچھ نہ کہنا, سادہ بندہ اسے خبر ہی نہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں, اسے خبر نہیں. تو عزیزان محتشم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ آؤ مسجد کو دھو دیتے ہیں, اس کے سامنے مسجد دھوتے ہیں. تو صحابہ نے خود ڈول بھر کے دیے, اور ڈول بھر کے اسے بتایا ہے کہ مسجد میں ایسے کرنا ٹھیک نہیں, جھڑکا نہیں ہے, عمل سے بتایا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں. آؤ عزیزہ نے محتشم ایک خاتون اپنا بچہ لے آئی, یا رسول اللہ اس کو دم کر دے. تو حضور اپنی گود میں بٹھاتے ہیں, اس نے پیشاب کر دیا, یہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دے. تو حضور نے گود میں بٹھایا, اس نے پیشاب کر دیا. جب پیشاب میں گرمی ہوتی ہے, حدت ہوتی ہے, جب وہ آپ کے جسم اثر سے چھوا تو آپ مسکرا پڑے اور ماں کو کہتے اپنے بچے کو لے جائے, اس نے پیشاب کر دیا. آج ایمان سے باپ نے پکڑا ہو اور بیٹا پیشاب کر دے, اور بندہ تو سوانی نو بڑیاں گانا کر دیتا ہے, تو انہوں پیمپر نہیں پا سکنی ہے, تو انہوں نیپی نہیں پا سکنی ہے, تینوں عقل کوئی نہیں, اس پیشاب کیتا ہے. او عزیزان محتشم حضور فدا ہے کہ حضور مسکرا رہے ہیں, اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ تیرے بچے نے پیشاب کر لیا ہے, اس کو دھو دے. یہ نہیں کہا یہ کیا کیا ہے, ایسے لے آئی ہو, تجھے عقل نہیں. او یہ انداز ہے, ہم نے تربیت کرنی ہے,
ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے وہ انداز اپنانے ہیں جس سے لوگوں کی تربیت بھی ہو جائے اور پیغام مصطفیٰ بھی۔ آؤ عزیزان محتشم، یہ نہ کہا کرو کہ ایک شعر پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنے ہیں تو چپ کرا کرو، ایک کہہ کے 10 پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ عزیزان محتشم، وعدہ کر لیتے ہیں نا کہ یہ ایک میرا آخری شعر رہ گیا اور پھر آگے چلتے رہتے ہیں۔ نہ کہا کریں، بندے پہ ضبط نہ ہو، اپنی ذات پہ کنٹرول نہ ہو تو نہ کہا کریں۔ اس میں آپ سے یا اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں، ہم سے نہیں، اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر ضبط نہیں رہتا، ایک شعر کہا ہے تو پھر ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عزیزان محتشم، پھر آپ نہ کہا کریں۔ وعدہ اتنی پابندی ہے کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حذیفہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ بدر کی جنگ میں کفار کے نرغے میں آ گئے تھے، کفار نے پکڑ لیا تھا، تو جب پکڑ لیا تو ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کرو کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، ہم نہیں ہوں، ہم جنگ بدر میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو عزیزان محتشم نے وعدہ کر لیا، واپس آئے، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو حضور کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرض کرتے آقا ہم وعدہ کر چکے ہیں، اگر آپ کہیں تو جنگ میں جائیں گے، ورنہ جیسے آپ کی مرضی۔ حضور جیسے آپ کی مرضی ویسے کریں گے، ہم اپنے وعدے کو نہیں دیکھیں گے۔ تو آگے سے اپنے آقا کا پیغام سنیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے۔ آؤ عزیزان محتشم، اگر بھول سے بھی نکل جائے یار ایک شعر پڑھنا ہے تو پھر ساتھ نہ ملائیں۔ ہم نے ترکیب بنانی ہے، ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، ایک دوسرے کی خود بخود ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو اتنی حیا دو کہ بے حیا آنکھ بھی حیا میں آ جائے، اتنی حیا دو، اور اپنی زبان اتنی میٹھی کر لو کہ کڑوی زبانیں بھی میٹھی ہو۔ سبحان اللہ، یہ انداز پیدا کریں، محبت بکھیرے، بھٹکی ہوئوں کو بھی محبت کی راہ دکھائیں۔ آؤ جن کے پاس علم نہیں ان کو علم کی راہ دینے کے لیے محبت کا سہارا دیں۔ آؤ عزیزان محتشم، امام مالک کی کل میں بات کر رہا تھا، امام مالک کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال حضرت امام مالک سے پڑھا ہے، 20 سال آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے گیا، تو آپ نے 18 سال عزیزان محتشم ادب پر لگا دیے، ادب پر 18 سال، 2 سال علم پڑھایا، اور یہ اپنی آخری ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں ایک ہی بات کر رہے، کاش کہ مجھے مالک، امام مالک نے وہ 2 سال بھی علم نہ پڑھایا ہوتا، ادب سکھایا ہوتا، ادب سکھایا ہوتا۔ آؤ عزیزان محتشم، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ آٹے جتنا ادب ہو، نمک جتنا علم ہو تو علم نافع ہوتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، سچائی کا دامن تھام لیں، سچے ہو جائیں، ہوں گے نا سچے آپ۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں، اب میں شارٹ کرتا ہوں، ساری اب تشریحات نہیں کروں گا۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں کسی کو دھوکہ نہ دیں، آمین رہیں، دھوکہ نہ دیں، مسلمان میں دھوکہ نہ ہو تو دھوکہ نہ دیں، پریشانیاں ختم۔ پھر حضور فرماتے ہیں وعدہ وفا ہو جائے، یعنی وعدہ خلافیاں نہ ہو، پریشانیاں ختم، اور رزق کا پاک ہونا، پریشانیاں ختم۔